تو فرعون نے کیا ظلم کرنا شروع کر دیا، لڑکوں کو، پیدائشی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا۔ عورتوں کو باقی رکھنا یہ اور زیادہ ایک ذلت ہے ایک عزت دار قوم کے لیے۔ بھئی غیرت مند لوگ تو کہیں گے کہ ہمیں بھی مار دو، ہماری عورتوں کو بھی مار دو، لیکن عورتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جائے گا۔ تو یہ غیرت مند لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اتنی ذلت کی زندگی کس قوم نے گزارنا شروع کر دی جو اللہ کے لاڈلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یوسف اور علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں۔ بار بار موسیٰ کو بھیجا ہم نے، موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کے کہا۔ بہت ہی مختلف انداز سے ایک ہی واقعے کو کئی بار بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت بھی تھی اور ان کے واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق بھی ہیں، اور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ بھی تھا یہ بار بار۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو محبت کا اظہار کیا نا قرآن میں، قربناہ نجیہ، فرمایا ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں، ہم نے اس کو اپنے قریب کر کے اس سے کیا کی ہیں، سرگوشیاں، یعنی بہت ہی محبت کا گہرا تعلق، کیونکہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، یہ جزوی فضیلت ہے، مگر صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہے کہ اللہ ان کو بلا کے اپنے ذات سے ہم کلام، ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے براہ راست۔ اس کو فرمایا قربناہ، قریب کر کے ہم نے ان سے سرگوشیاں کی ہیں۔ تو فرعون نے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرمائے فرعون نے زمین پر طاقتور حکومت کر لی تھی اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا، اور کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر، کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، واقعی بڑا فسادی تھا وہ، اور بڑا طاقتور تھا، اس کے خلاف بغاوت کا کوئی چانس نہیں تھا۔ دو قومیں بنا دی تھی اس نے، ایک اس کی اپنی قوم اور ایک مسلم سب الگ، اور اس کی جو اپنی قوم تھی قبطی وہ الگ تھی۔ آگے اللہ کے الفاظ دیکھیں، وَنُرِيدُ، ادھر ہم نے ارادہ کر لیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے اس وقت پوری روئے زمین میں، اس پر ہم احسان کریں۔ اب دیکھو کیا عجیب بات ہے، احسان کیا ہو سکتا ہے جب ایسے نقشے ہوں ناکامی کے، ایک قوم پس رہی ہو، ان کی ماؤں کی چھاتیوں سے بیٹوں کو لے کے گردنیں اڑائی جا رہی ہوں، ذبح کیا جا رہا ہو، تو اس قوم پر احسان کیا ہوگا کہ یہ قتل کا بازار گرم ہو جائے، بس یہی ہوگا نا، وہ تو یہی چاہے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں، ہم نے چاہا کہ ہم اس کمزور ترین قوم پر احسان کریں، کیونکہ یعقوب کی اولاد میں ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے چاہا کہ ہم اس کو امام بنا دیں زمین کا۔ دیکھو ناکامی، کوئی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے کیا بنا دیا، بادشاہ۔ ادھر پوری قوم کو جو اپنے بیٹوں کو قتل ہوتا نہیں بچا سکتی، اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، اللہ کہہ رہے ہیں زمین کی خلافت ملنے والی ہے، صرف مصر کی نہیں، بہت بڑی زمین کی، مصر سمیت ایک بہت بڑے حصے کی ان کو
خلافت ملنے والی ہے، قوموں کی تقدیروں کے فیصلے یہ قوم کیا کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایسا انقلاب لانے والا ہوں زمین پہ میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا والی وارث میں چاہتا تھا ان کو بنا دوں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون اور اس کا جو وزیر تھا حامان، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے سرکاری ملازمین، سرکاری پٹھو جتنے تھے نا، جن کو عہدے ملے ہوئے تھے اور وہ حکومتی خزانوں سے عیش کر رہے تھے، کیونکہ جو لوگ سرکاری خزانوں سے عیش کرتے ہیں ان میں سے اکثریت حکومت کی پالیسیوں پہ اعتراض نہیں کرتی، اکثریت، کیونکہ ان کو کھانے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ان کی فوج، فرعون کی جو آرمی تھی، فرعون کے جو وزیر تھا اور خود فرعون، میں چاہتا تھا ان کو جس بات کا خوف تھا نا وہ خوف دکھا دوں. ٹھیک ہے نا، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، مسلم ہیں، کہیں یہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں. تو ہم نے کہا کہ جس بھی چیز کا خوف ہے ہم وہ کر کے دکھا دیں. اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قرآن کے الفاظ ہیں اوحینا الی ام موسیٰ. جب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے موسیٰ کی ماں کی دل میں وحی کر دی. حضرت موسیٰ کی ماں کتنی مبارک خاتون تھیں جن کا قرآن میں ایسے تذکرہ آیا ہے. اوحینا، اگر وہ بھی کہتی کہ بچے نہ پیدا کرو، یہ فضیلت ملتی ان کو؟ بھئی یہ تو قتل ہی ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ضرورت ہے؟ بچے تو قتل ہو جاتے ہیں، چھپانا کتنا مشکل، تربیت کتنی مشکل، جنہ چھوڑ دو بس. تو یہ فضیلت حاصل ہوتی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر بھی جائے نا تو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اب ڈرنے لگیں کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں القاء کیا، وحی ڈالی، اس کے دل میں خیال ڈالا، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاتی رہے. فاذا خفت علیہ، جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی آ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، فالقیہ فی الیم، تو صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، صندوق میں بند کر دے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. ولا تخافی ولا تحزنی، خوف مت کرنا، غم مت کرنا کہ بچے کو کیا ہوگا. انا رادوہ الیکی، ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے. یہ نہیں فرمایا انا نردہ، پہنچائیں گے، نا 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 نا، رادوہ، پہنچا کے چھوڑیں گے. بھول جا، کیسی عجیب بات ہے، دریا میں بچے کو ڈالا جا رہا ہے اور صندوق میں بند کر کے ڈالا جا رہا ہے، اور ایسی سلطنت میں یہ کام ہو رہا ہے کہ بچے کا پتہ چل جائے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے، تو واپسی کا کوئی چانس ہے؟ لیکن اللہ موسیٰ کی ماں کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ انا رادوہ الیکی. اور یاد رکھو موسیٰ کی ماں بھی بڑی پرہیزگار خاتون تھی، ورنہ یہ نعمت ان کو نہ ملتی ہے. تقوی کی برکت سے نعمتیں ملتی ہیں. رادوہ الیکی، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے اس کو، معمولی انسان نہیں بلکہ پیغمبر. اللہ نے تو صرف یہ کہا پیغمبر بناؤں گا، لیکن اللہ کے ارادے کیا تھے؟ عام پیغمبروں کی طرح نہیں، بہت ہی مقرب پیغمبر جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. وہ صندوق چلتے چلتے کہاں سے گزرا ہے؟ فرعون کے محل سے. اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں نے، فرعون کے جو لوگ تھے درباری، انہوں نے صندوق اٹھا لیا. جب کھول کے دیکھا تو کیا تھا اس میں؟ خوبصورت بچہ. خوبصورت، انہیں نہیں پتا تھا یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا، کون ہے. تو وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے جب دیکھا، جن کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل مت کرو. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا
تو کہا کہ اے موسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی, تجھے بچا لیا. یہ وہ وقت تھا کہ اس بچے میں اتنی خوبصورتی, اتنا حسن و جمال تھا کہ پیغمبر سارے خوبصورت ہوتے ہیں, ان میں سب میں جمال ہوتا ہے. تو اس بچے پر اتنا پیار آیا درباریوں کو بھی, اور فرعون کی خاص طور پہ بیوی کو. اس نے کہا لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو, عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا, شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی, واللہ عالم. وہم لا یشعرون, اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ادھر وقالت لأختہ قصیہ, موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق کے حوالے تو کر دیا, لیکن ڈر لگا ہوا تھا. اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ واپس آ جائے گا, لیکن پھر بھی ایک تسلی کے لیے حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ چھوٹے بھائی کی یہ جو باڈی ہے, یہ جو صندوق ہے, اس کو دیکھو کہاں جا رہا ہے یہ. فبصرت به عن جنوب, وہ کنارے کنارے نا چلتی ہوئی دیکھ رہی تھی چپکے سے اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچی کا اس بچے سے کوئی لنک ہے. پتہ چل گیا تو فرعون کیا کرے گا, فوراً قتل کر دے گا. پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس کا بھائی ہے, بنی اسرائیل ہے, اڑاؤ اس کو, ذبح کرو. اب ہوا کیا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی, وہاں گھر میں. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ بچہ کہاں گیا ہے, فرعون جس سے بچا رہی تھی اسی کی گود میں چلا گیا, تو موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے فارغ ہو گیا. قریب تھا ان کادت لتبدی بہ, قریب تھا کہ وہ یہ راز جا کے فاش کر دیتی, کیونکہ ماں جب محبت کے جوش میں آتی ہے نا وہ عقل سے کام نہیں لیتی, عقل سے کام نہیں لیتی ہے نا ماں. تو وہ اس کی ممتا نے اتنا جوش مارا کہ یہ قریب تھا کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کے بولو کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرے حوالے کر دو, اسے کچھ نہ کہنا. اگر وہ یہ کہہ دیتی تو نتیجہ کیا نکلتا, پھر تو موت یقینی تھی. اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ گرہ باندھ دی, رسیاں باندھ دی اس پہ. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی, کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. لولا ربطنا علی قلبہا, کیا کر دیا اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو رسیوں سے باندھ دیا. صبر کر, صبر روک دیا اللہ نے, اس کو توفیق دے دی صبر کرنے کی. تو موسیٰ کی جب بہن گئی ہے وہاں پہ, وہ دیکھ کر آ گئی بچہ ہے کہاں, اور حالات کا دور دور سے جائزہ لیتی رہی ہو کیا رہا ہے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. اب وہ فرعون کے دربار میں عورتوں کو بلایا جا رہا ہے, شاہی عورتوں کو فیڈ کرانے والی, مگر موسیٰ کسی کی چھاتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بچہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, اور دیکھو فرعون کتنا ظالم تھا, مگر لیڈیز کے سامنے ہے بھائی عاجز آ گیا. اس کی بیوی نے کہا نہیں, وہ دنیا کہہ رہی ہے, بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں بھائی یہ ظلم ہے. اقوام متحدہ اگر اس زمانے میں ہوتی تو کہتی کہ یہ کیا ہے, ظلم ہے, لیکن فرعون نہیں مان رہا. بیوی نے کہا نہیں کرو, اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو, بیگم تم کہہ رہی ہو نہیں کرو, قتل نہیں کرو, ٹھیک نہیں کر رہا. اب دودھ پلانے کی فکر ہوئی, دودھ پی نہیں رہا, تو شاہی خاندان کی عورتیں کیا ہو رہی ہیں, پریشان کہ وہ بچہ مر نہ جائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفلو, میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا, امید ہے. یعنی یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں ہے یا میں بہن ہوں, بھائی ایک عورت ایسی ہے, چانس یہ ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے گا. گویا وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں, تو اس کا ٹرائی کر کے دیکھو. هل ادلکم علی من یکفلو فرجعناہ, اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہا, اس طرح سے ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. فرعون نے اس کے حوالے کیا کہ اس کو دودھ پلایا کرو اور شام کو بچہ واپس دے جایا کرو. لیڈیز کی باتوں میں فرعون دیکھو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے گھر میں عورت کو کتنی حکومت دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں لوٹا دیا.
کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولتعلم، اور اس کو یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔